عرفان صاحب، اشفاق احمد صاحب کا ایک بہت بڑا نام اور حوالہ ہے روحانیت کے حوالے سے، اور بابوں کے پاس جانا اور ان سے گیان حاصل کرنا، خود بابے کے منصب پر ان کی زندگی کے جو آخری کچھ سال تھے اس میں انہوں نے آپ کے ساتھ سنگت بھی اختیار کیے رکھی. کچھ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے. دیکھیں، بات یہ ہے، اشفاق صاحب میرے پاس کیسے پہنچے. پہلی بات تو یہ ہے، ان کا بڑا بیٹا انیک جو ہے وہ امریکہ میں سیٹل ہے. اس کی زوجہ کی بینائی کا کوئی ایسا مسئلہ بنا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ 15 دن میں بلائنڈ ہو جائے گی، اس کی بینائی ختم ہو جائے گی. اشفاق صاحب کو بابوں کا ٹھرک تھا. ان کو کسی نے بتایا کہ جیلم میں ایک بابا ہے عرفان. جب میں ٹھرک کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہا تھا، میں نے احتیاطاً نہیں کیا تو نہیں، آپ مگر اس کے بغیر مزہ نہیں آنا تھا. تو وہ جیلم جا پہنچے میرے پاس. مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ بڑا بگ نیم تھا اس ملک کا، دانشور بھی تھے، اللہ والے بھی تھے. کہنے لگے یہ ایشو ہے. میں نے کہا یہ انہوں نے 15 دن کا ٹائم دیا، 1 ہفتے میں آپ کی جو بہو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ٹریٹمنٹ دیا، وہ 10 دن میں ان کی جو بہو ہے وہ صحت مند ہو گئی. بس وہاں سے پھر مجھے وہ چپٹ گئے کہ یہ ان کے لیے ایک انوکھی بات تھی. اکثر میرے پاس جیلم جاتے، ان کی بانو کسیہ بھی ہمراہ ہوتی. سوالات بہت کرتے تھے بے شمار، مگر ان میں جو کمال اور خوبی تھی نا، کسی قسم کے بڑے پن کے مریض نہیں تھے. عام انسان تھے، عام طریقے سے رہتے، عام طریقے سے بیٹھتے. میرا تو وہ اتنا احترام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، کہ میرے ہوتے ہوئے کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، نیچے بیٹھتے تھے. مطلب اتنا زیادہ ان کا نالج بہت تھا. 2 باتیں ان کے میری زندگی میں ایسی ہوئیں کہ ایک تو میرے لیکچر پبلک میں ہوتے ہیں تو جب بھی ہونے انہوں نے ساری رات بھی بیٹھنا پڑنا، تو ان کے پاؤں سوج جانے میری محفل میں بیٹھنا. ایک دن مجھے سوال کرنے لگے جیلم میں، جو ان کی اپنی لینگویج تھی، جو ان کا ایک سٹائل تھا کہ بچے کے اگر چوٹ لگ جائے، سائیکل سے گر جائے، نالی میں گر جائے، ماں ہی مارے تو ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے. تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی ماں کی گود تو اویلیبل ہے، اس کی گود کہاں ہے؟ میں نے کہا یار اشفاق احمد، تو بوڑھا ہو گیا، تجھے ابھی تک نہیں معلوم؟ کہتے نہیں معلوم. میں کہا توبہ اللہ کی گود ہے، توبہ میں پناہ لو، تم اللہ کی گود میں اپنے آپ کو پاؤ گے. دوسرا یہ ہوا کہ میں ان کے گھر گیا تو مجھے اپنے اندر کمرے میں لے گئے. اب مجھے نہیں پتا اب اس کمرے کی کیا پوزیشن ہے. تو زمین سے لے کے چھت تک کتابیں لگی ہوئی تھی، جلد ہوئی بھی ایک کلر کی، نمبر لکھے ہوئے، نام لکھے ہوئے. کہنے لگے عرفان صاحب یہ 16,000 کتابیں ہیں جو میں نے ساری پڑھی ہیں. تو میں نے نظر دوڑائی. میں نے کہا اشفاق احمد ساری زندگی باطل ہی پڑھتے رہے ہو؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ آپ نے تو بڑی سخت بات کہہ دی. میں نے کہا یہ ساری کتابیں مخلوق کی ہیں، مخلوق سے بطل ضرور نکلتا ہے، خالق کی کتاب کہاں ہے؟ یا خالق کی کتاب مجھے نظر نہیں آئی. آپ یقین جانیے اس کے بعد وہ 5.5 سال دنیا میں رہے، قرآن کے علاوہ انہوں نے پھر کسی چیز کو ٹچ نہیں کیا. کیا انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھنی؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے ان سے کہ خالق کی کتاب اس میں نہیں ہے. انسانوں سے جھوٹ ضرور نکلتا ہے، بطل. تو وہ چیز پڑھو جس میں جھوٹ بالکل نہیں. کون کہتا ہے انسانوں کی کتابیں نہ پڑھیں؟ لیکن وہ بھی وہ پہلے پڑھنی ہے. یہ میں نے ان کو اس میں بات کہی. تو میرے ساتھ تو ان کا ایک میرا رات کو لیکچر تھا یہاں، اس کا عنوان تھا اللہ مل سکتا ہے، اور رات 9 بجے سے صبح فجر تک تھا. وہ بیمار ہونے کے باوجود گئے نہیں گھر، اتنے پاؤں سوجے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو وہ میرے ساتھ تو ان کی بڑی اٹیچمنٹ تھی. اور آپ یہ کہہ لیں کہ شاید آخری عمر میں وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے، اگر یہ شاید مبالغہ نہ ہو. انہوں نے اس طرح میرے، کیونکہ سوالات مجھے بہت کرتے تھے وہ. مطلب ہے کیا کہنا چاہیے، ایک
بھرمار ہوتی تھی سوالات کی، جو بھی کوائری ہونی انہوں نے. اب صبح جب انہوں نے قرآن پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ٹیلی فون مجھے ان کا آتا تھا کہ میں نے آج یہ پڑھا ہے، مجھے بتائیے کہ اس میں کیا بھید ہے، کیا اللہ چاہتا ہے. وہ بہت نفیس آدمی تھے اور کھانا بڑے شوق سے کھلاتے تھے، مہمانداری بڑی تھی. ان کے ہاں تقسیم نہیں تھی، کیونکہ جو اسلام کی روح ہے، جو آفاقی رنگ ہے، وہ ان کے ہاں موجود تھا. اسلام کی آفاقیت جو ہے رب العالمینی اور رحمت للعالمینی میں ہے، تقسیم نہیں ہے. اللہ نے تقسیم نہیں کیا. تو وہ ان کے ہاں کوئی مذہبی تفریق اور اس طرح کی کوئی بات اشفاق احمد کے پاس نہیں تھی.